کر دیا کہ بھئی اگر یہی کوئی بات مرزا صاحب کے بارے میں کہہ دے کہ وہ 15 سال کی لڑکی مرزا صاحب کے پاؤں دباتی نے جنبش تو لی ہوگی، گالیاں دینے لگے نبی علیہ السلام کو. بات ہو رہی ہے مسیح علیہ السلام کی اور مرزا صاحب کی، نبی پاک کو گالیاں دینا لگ پڑا وہ جمیل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء اس زمانے میں جواب دے رہے تھے اور آپ کے مرزا صاحب سے بہتر جواب دیے. کل رات کی ریکارڈنگ سن لیں، رحمت اللہ کرانوی کی عبارت پڑھ کے چوہان صاحب نے سنائی، میں نے مرزا صاحب کی پڑھ کے سنائی روحانی خزائن کی نامی جلد سے. لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ جواب دیا جا رہا ہے کرسچنوں کے گندے اعتراضات کا، یا گالیاں دی جا رہی ہیں مسیح علیہ السلام کو. تو ہمارے علماء جواب دے رہے تھے، لیکن آپ کے مرزا صاحب صرف گالیاں دے رہے تھے انبیاء کو. باقی رہی بات یہ کہ بھئی آپ کے علماء نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمارا مضمون فرسٹ آئے گا. وہ پاگل ہوگا جو دعویٰ کرے گا. جب آپ کے 6 میں سے 5 بندے آپ کے ہیں کمیٹی میں ڈال لیے آپ نے، وہ انتظامیہ سے آپ مل گئے ہیں، تو پھر ہمارے علماء یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا مضمون فرسٹ آئے گا، بعد میں جھوٹے پڑیں. کیسی بادشاہوں والی بات آپ کر رہے ہیں بٹ صاحب؟ ہمیں کیا ضرورت تھی دعویٰ کرنے کی؟ ہمارے علماء نے اسی لیے دعویٰ نہیں کیا کیونکہ آپ کے مرزا صاحب نے وہاں پر جو انتظامیہ تھی 6 بندوں کی انتظامیہ، تو اس میں سے 5 بندے اپنے ڈال لیے کمیٹی میں. تو ہمارے علماء نے دعویٰ نہیں کیا. البتہ مضمون ہمارے رسالہ شاۃ السنہ میں چھپا ہوا ہے، کہیں گے تو میں کسی دن پڑھ کے سنا دوں گا. آپ کے مرزا صاحب کے مضمون میں کچھ بھی نہیں. جی 2 منٹ میں سے بھی لگا دیں یار، آپ نے کیوں نہیں لگا رہے اب عبداللہ صاحب؟ جی دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاف ستھری سیدھی بات کو آپ نے براہین احمدیہ کے بارے میں بھی جو آپ جو علماء نے کچھ لکھا، کچھ آپ نے صاف ستھری سیدھی بات نہیں کی. میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے علماء نے کوئی چیلنج پیش کیا انسان کو اس وقت کہ بھئی اگر کوئی میرے مقابلے میں دلائل کے بعد دوسرا دلائل لے کے آتا ہے تو میں یہ دوں گا. مرزا صاحب نے 10,000 روپے انعام رکھا تھا اور آپ کو علماء نے بعد میں تسلیم بھی کیا کہ ایسا دفاع کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھائی جب قرآن سے کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ ہنسی ٹھٹا کریں گے، کرتے رہیں. کبھی کسی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ قرآن سے میں یہ بات کروں گا تو لوگ نہیں مانیں گے. آپ کے علماء کا اگر قرآن سے کوئی تعلق تھا تو قرآن سے وہ دلیل دیتے کہ بھی ہمارا مضمون باہر سب سے بہتر رہے گا، چاہے لوگ قبول کریں نہ کریں، ان کا اسے کیا تعلق ہے. کیا جب نبی آتا ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم نے دعویٰ پھر کرنا ہے جب تمہیں یہ لگے کہ لوگ اس کو قبول کریں گے؟ بھائی قرآن کی بات اللہ کرتا ہے کل 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 کل. کبھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن کی اسی آیت میں کہا کہ تم تب کل کہنا جب لوگ قبول کریں گے، اگر آپ کو تمہیں پتا ہو کہ نہیں کریں گے تو نہیں کہنا. تو بھائی آپ کے تمام دلائل، آپ کے تمام علماء کے حربے خلاف قرآن ہے. قرآن سے آپ نے اپنی ٹائم میں دلیل دینی ہے جو آپ نے دلیل بنائی ہے کہ اس لیے قرآن نے منع کیا ہوا کوئی دعویٰ سچا دعویٰ نہیں کرنا، حق کی بات نہیں کرنی اگر تمہیں لگے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے یا لوگ فیصلہ اور کر لیں گے. آپ کے علماء کے پاس سرے سے قرآن کی کوئی روشنی نکلتی. براہین احمدیہ کے بارے میں بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے علماء کا کلام جو ہے، کتابیں جو ہیں اس قابل ہیں، اشاعت السنہ کی بات آپ نے کی کہ ان کے دلائل اس قابل ہیں کہ دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں، تو اس کا کوئی ترجمہ بتائیں. کوئی بتائے کہ آپ نے وہ کتاب پھیلائی ہو دنیا میں. اسلامی سوق کی فلاسفی، اسلام پر چمکتا ہوا ستارہ ہے براہین احمدیہ، چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ 100 زبانوں میں اسلامی سوق کی فلاسفی کا ترجمہ ہو چکا ہے. براہین احمدیہ بھی 40-50 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو آپ کے علماء کے پاس کچھ بھی نہیں اگر ہے تو دکھائیں کہاں پہ ہے. آپ خود مانتے ہیں کہ ہمارے علماء کے پاس کچھ نہیں اور ہم یہ انسان کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کو فخر کر سکیں. شکریہ. بھائی ہمارے علماء کی تعلیم دیکھ لیں اور اپنے مرزا صاحب کی تعلیم دیکھ لیں. ہمارے علماء جو نبی کے حقیقی وارث ہیں ان کا آئیڈیا دنیا میں کہاں کتنا پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے مرزا صاحب کا جو یہ نیا نظریہ ہے یہ کتنا پھیلا ہوا ہے. یہ اسی تعداد سے اندازہ لگا لیں کتنے لوگوں نے قبول کر لیا مرزا صاحب کا وہ چمکتا ہوا ستارہ. کتنے لوگوں نے قبول کر لیا. اسلامی اصول کی فلسفی پڑھ کر کتنے لوگ دنیا میں مرزائی ہوئے، وہ گنتی تو بتائیں ان کی. جو ہمارے علماء نے عقیدہ ختم نبوت پیش کیا، مسیح علیہ السلام کا عقیدہ رفع آسمانی کا پیش کیا، نزول المسیح کا عقیدہ پیش کیا، انبیاء کے معجزات کو پیش کیا، حالانکہ انبیاء کے معجزات تعلیمات کو جو ہمارے علماء کی بتائی ہوئی تعلیمات ان کو فالو کرتی ہیں، اور آپ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. بہرحال آپ کہتے ہیں 1880 میں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ قرآن کا مجھے علم دیا گیا ہے اور ہم نے اس پہ جناب بڑی تعریفیں کی، ریویو لکھا. ہاں جو مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا علم سکھایا ہے 1880 میں، یہی علم سکھایا تھا نا، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, इस आयत दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, आसमान से नाजिल होंगे तो इस्लाम जमी आफाक में अख्तार में उनके हाथों फैल जाएगा। यही लिखा था ना कुरान, जो अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को कुरान सिखाया था 1880 में, यही सिखाया था ना। ये बाद में मिर्ज़ा साहब को किसने कुरान सिखाया? पहले अल्लाह ताला ने ये सिखाया 1880 में, और आपने लिखा वा इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउ का इलैया, ऐ ईसा मैं तुझे पूरा इनाम दूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। ये बाद में मिर्ज़ा साहब ने 1886 में होशियारपुर में चिल्ला काटा था, तो किसने आके मिर्ज़ा साहब को नया इल्म सिखाया था कि ईसा फौत हो गए हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी नबूवत जारी है? ये नया इल्म जो मिर्ज़ा साहब को दिया था, ये होशियारपुर में मिर्ज़ा साहब चिल्ला काटने गए थे, कोई जिन पकड़ के लाए थे, वहां से सीखा था। कुरान का इल्म जो अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को 1880 में दिया, उसमें जो अकीदा बयान कसम खाई हुई है कि आपने कभी साफ सुथरी सीधी बात नहीं करनी। मैंने आपसे पूछा था कि ये दलील आपने बनाई कहाँ से है कि दावा तभी किया जाएगा अगर ये लगे कि लोग उसको मानेंगे। आपकी दलील सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए थी, कोई दलील कुरान से नहीं है कि कुल तभी कहना अगर तुम्हें लगे कि लोग उसको मानेंगे, और जब लगे कि लोग नहीं मानेंगे साजिश, और बिल्कुल नहीं कहना। भाई आपके उलमा से दावा ही साबित नहीं है, तो लिहाजा साबित हुआ कि आपके उलमा को इल्म था कि हम इसके मुकाबले में दावा नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपके उलमा की तसनीफ इस काबिल है तो है किधर? आपने छाप के उर्दू जुबान में छाप के शाया की हैं, कितनी शाया की हैं? आपने किसी जुबान में तर्जमा किया है? यानी कि आपको कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कुरान से, को कुरान की हकानियत लोगों इंसान तक पहुंचे जो कुरान को नहीं मानते, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी के अपने माँ बाप ना हो तो दूसरे के माँ बाप पर गंद उछालना कितना आसान है, जो आप करते रहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर गंद उछालना, उनकी ज़ात पर, उनकी कुतुब पर गंद उछालना। आज मैं कह रहा हूं कि सूरह फातिहा की एक आयत ही बता दें अपने उलमा की तसनीफ से कि आप पेश, आपने हामी भरी, कि मैं बताता हूँ आपने सारी तक भी बात भी नहीं भरी थी, आज भी नहीं भरे। फिर मैंने इब्राहीम अहमदी की बात की, अगर आपके किसी आलम ने कोई ऐसी किताब लिखी है, भाई उसको इंसान के सामने पेश करें। जब आप खुद मानते हैं कि उस कलाम इस काबिल नहीं है कि इंसान के सामने पेश किया जाए कुरान की कहानियत के लिए, तो फिर आप तो भाई तस्लीम कर चुके हैं कि कुरान हमारे पास नहीं है। फिर मेरा आपके साथ बहस करने का कुछ रह नहीं जाता। आपको मौका दूं कि आप गंद उछालते रहें। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब लोग ईमान लेके आते हैं तो मोटी मोटी चीजों को देके ईमान लेके आते हैं। हजरत बिलाल जो है वो कुरान पढ़ के हर किस्म का जवाब लेके ईमान लेके नहीं आए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर जो है वो तौरात पढ़ के हर किस्म का सवाल उठा के जवाब लेके मान लेगा। जो मोटे निशानों को इनकार कर देता है वो बारीकियों में जाकर सिर्फ गुमराह होता है, जो आपका तरीका है। और कुरान कहता है ऐसे लोग ईमान नहीं लाते। अब मैं कुरान की मानूं या आपकी मानूं? शुक्रिया। बहुत अल्लाह भट्ट साहब, बहुत अल्लाह। लो जी, भट्ट साहब ने बड़ी अजीब बात की है। कहते हैं कि दावा करने के लिए ये क्या ज़रूरी होता है कि लोगों को पहले पूछा जाए मेरा दावा मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या मतलब उनका कहने का ये है कि आपके उलमा को चाहिए था कि दावा कर देते कि ये जो आलमी जलसा कहें कि हमारा मजमून फर्स्ट आएगा। हमारे उलमा ऐसी हरकत नहीं करते। हम इसको बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं। मिर्जा साहब की ये बात बहुत प्यारी रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 27 पे लिखी हुई है कि जो बंदा अपने पास से पेशगोई करे, दावा करे कि मेरा मजमून फर्स्ट आएगा, बाद में उसको पूरा करने के लिए मकर और फरेब से जाल बुने, ऐसा मुर्शिद और उसके मुरीद कुत्तों से भी बदतर। तो हमारे उलमा ने इस तरह का कोई दावा नहीं किया, ना हमें कोई ज़रूरत है दावा करने की। हमें पता था कि मिर्ज़ा साहब का मजमून फर्स्ट आना है,
کیونکہ 6 میں سے 5 مرزا صاحب نے اپنے مرید داخل کر لیے ہیں اس کمیٹی میں، تو مرزا صاحب کا ہی فرسٹ آنا ہے۔ باقی آپ نے بتایا نہیں کہ 1880 میں مرزا صاحب کو قرآن کا علم دیا گیا تھا، تو قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، تو پھر یہ بعد میں 1886 میں چلہ کاٹنے کے بعد یہ علم کس نے دیا مرزا صاحب کو کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں؟ یہ تو بتائیں۔ ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے، میں نے خیال نہیں کیا بھائی۔ بٹ صاحب کر لیں بات، کر لیں، میں تھوڑا ڈائیو بھی کر رہا ہوں، آپ کا ٹائم شروع کریں، یہ 2 باتوں کا جواب دیں، تھوڑا کریں کوئی ایک بات کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی تو اپنے آپ پر ان چیزوں کو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں؟ کہ کیا نبی کی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم نہیں دیا تھا؟ صرف اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو غلطی نہیں کر سکتی۔ نبی کی کے بارے میں قرآن میں خود یہ آیت موجود ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ کسی نبی کو کوئی کلام سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علماء نے اگر اس وقت کو دفاع کیا ہے تو وہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ ہم دنیا، آپ خود شرمندہ ہیں اس دفاع سے، آپ ان کی کتب سے خود شرمندہ ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں، تو آپ پیش نہیں کرتے، ابھی تک آپ پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تمام جو روحانی استاد ہیں ان کی تمام زندگیوں سے ایک آیت نہیں نکل رہی سورہ فاتحہ کی، یہ ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے سے کچھ نہ پوچھنا، قرآن کا ہم سے کچھ نہیں نکلنا۔ میں نے کہا تھا کہ دعویٰ، اور بھائی اگر دعویٰ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ اس کے دعوے کے مطابق انہوں نے کچھ دنیا کے سامنے پیش کیا بھی نہیں کیا۔ اب دعویٰ کیونکہ موجود ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم کیا ان کو دیکھیں۔ دوسری بات ہے کہ میں کہتا چلے ہم نہیں دیکھتے، آپ نے تو کم از کم دیکھا ہوگا نا اس اسلامک کی فلسفی جب وہ ہوا اپنا عالم مذاہب کی کانفرنس، اس میں جو آپ کے علماء نے مضامین پڑھے وہ ہیں کدھر؟ آپ نے دنیا کے سامنے آج تک وہ پیش کی ہیں؟ یہ ذیشان صاحب سے میں پوچھوں کہ بھئی آپ نے وہ دیکھا ہے کبھی مضمون؟ بھئی آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس قابل نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ ہم دوسروں پر گاندو چھالیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنے لیے پیش کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں، تو وہ آپ دن رات کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے نہ سورہ فاتحہ کی حکایت نکل رہی ہے، نہ آپ کے علماء کے کوئی دعوے نکل رہے ہیں، نہ ہی آپ کے علماء کے کوئی مضامین نکل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ایمان نہیں لے کے آتے جن کا کام دن رات ہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کی صدق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، پیشگوئی کی تھی، چاند ٹوٹ گیا اور قیامت قریب آ گئی، 2 الفاظ ہیں۔ قیامت کی طرف بھائی چاند 2 ٹکڑے کب کا ہو گیا، قیامت کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ بہت اللہ بٹ صاحب نے بات بتا دی ہے کہ بھئی باوجود اس کے کہ مرزا صاحب کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کے باوجود مرزا صاحب لکھتے رہے اور دعویٰ یہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور یہ لکھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی ہی آیات پیش کرتے رہے۔ کہتے ہیں سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، معاذ اللہ۔ یہی تو آپ میں برائی ہے کہ جب آپ کسی بات میں پکڑے جاتے ہیں تو سارے نبیوں کو ایسا قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے آپ کا اس دنیا میں۔ کیا قرآن کریم کی کوئی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے کبھی زندگی میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ معنی بتایا ہے اور اس کے بعد اس کا معنی بدل کے کہا ہو نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بتایا نہیں، صحیح نہیں بتایا تھا، یہ صحیح معنی بتایا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی معنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور بعد میں اس کو بدل دیا ہو؟ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ ظلم نہ کریں، انبیاء پر تہمتیں نہ لگائیں۔ آپ کے مرزا صاحب نے ایک کلام پیش، جلی کلام کی میں بات، خوابوں کی بات نہ کرنا، جلی وہی نبی علیہ السلام کی، یعنی قرآن الفاظ۔ آپ کے مرزا صاحب کا دعویٰ تھا 2 بکریاں ذبح ہوں گی، بکرم نہیں اس کا نام ہے شیطان تذبحان، 2 بکریاں ذبح ہوں گی۔ براہین احمدیہ میں لکھا، مرزا صاحب نے اس کو 1896 میں پہلی بار بیان کیا کہ اس سے مراد احمد بیگ اور سلطان بیگ ہے، محمدی بیگم کا شوہر اور باپ۔ 4 سال بعد لکھا کہ اس سے مراد ملا لطیف اور عبد الرحمان ہے جو کابل میں سنسار ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا خط لکھ کے کہ یہ کیا کلام ہے، شیطان تذبحان، پہلے اس کا معنی یہ بیان کیا تھا، اب وہ بیان کر رہے ہو۔ کہتے ہیں اجتہادی غلطی لگی۔ کون سی اجتہادی؟ اس طرح کی غلطی کبھی انبیاء کو لگی ہے؟ کیوں انبیاء کو گالیاں دینا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے؟ انبیاء کو اس طرح کی کبھی اجتہادی نہیں غلطی لگی۔ ہاں انبیاء کو بھی خواب کئی دفعہ آتے ہیں، وہ تعبیر اس کی واضح نہ ہو تو اور بات ہے۔ کون سے نبی پر کلام نازل ہوا، الفاظ نازل ہوئے اور ان کو سمجھ نہ آئی کہ اب اس کا کیا معنی ہے؟
اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اس طرح کا عجز و انکساری کا اظہار کیا، جس طرح مرزا صاحب نے اپنے مرید ملا عباس لدھیانوی کو لکھ کر پوچھا پراتوس پڑاتوس کس زبان کا لفظ ہے جو مجھ پہ نازل ہوا ہے، یہی نہیں پتا زبان کو تو کیا پتا ہونا ہے؟ ہاں جی جی مجھے ورکن واسٹ ٹائم کر کے دسی اس کے بعد یار یہ آپ کیوں لے رہے ہیں کسی کو اوپر؟ اوپن آئی صاحب آپ نے موڈریٹ، ہاں جی شکریہ جی۔ ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے علماء کی تحریرات سے شرمندہ ہیں، آپ کو شرم آتی ہے کہ دنیا کے سامنے پیش کی جائے، اسی لیے آپ نے کی بھی نہیں۔ اب وہی کر رہے ہیں جو آپ کے علماء کریں۔ بھئی اگر یہ کر کے کامیابی ملنی ہوتی تو آپ کے علماء کو اس وقت بھی مل چکی ہوتی، جو یہ کہہ رہے کہ 3 سال میں یہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ نہ آپ کے علماء کو کامیابی ملی، کم از کم اسی سے سیکھنا ہے۔ 130 سال کا تجربہ ہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ وہ تجربہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان حربوں سے کامیابی نہیں ملتی۔ یار آپ اتنے بھی یہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے کہ 130 سال اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ بھئی نہ آپ کے علماء کو کامیابی ملا وہی چیز۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انسان کے سامنے کچھ پیش کریں، شرمندہ ہے، آپ کو شرمندگی ہے کہ ہم کیا پیش کریں، ہے کچھ نہیں۔ سورہ فرادی کی ایک آیت نہیں نکلی، بار بار میں سوال اٹھا رہا ہوں۔ اچھا آپ آتے ہیں، آپ نے کہا جی ہم نے بھائی قرآن دلائل قرآن سے سیکھنے ہیں۔ امن نذیر صاحب آپ سے یا آپ کے علماء سے نہیں سیکھنے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو ہر نبی کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ تو جو آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس قسم کی آیت نہیں ہے کہ دوسری آیات دوسرے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو آپ بتائیں، میں آیات پیش کر دیتا ہوں۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ نبی کی عزت نے کب دعویٰ کیا کہ مجھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 33 میں کہ وہ تمہارے پاس سوالات لے کے آتے ہیں اور ہم تمہیں اعتراضات لے کے آتے ہیں اور ہم تمہیں تفسیر سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو دعویٰ قرآن میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کہاں پہ ہے، پوچھا نا کہ بھئی پیش گوئی ہو رہی ہے، چاند 2 ٹکڑے آ گیا، قیامت قریب ہے، میں قیامت دکھاؤ، تو جواب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ قیامت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، انسان کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ یہ تھا جواب۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب نبی کو کچھ بتاتا ہے، نبی ویسے ہی اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یا جواب دے سکے یا نہ دے سکے، وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ وقت کے مطابق اس کو اسی نبی کی زندگی میں وہ ظاہر کر دیتا ہے، یا بعض وقت آنے والے وقت میں کر دیتا ہے۔ لیکن فی الحال آپ نے اپنے علماء کو کچھ پیش کرنا ہے، صرف اعتراض ہم پہ نہیں کرنا۔ شکریہ بھائی آپ اپنے جو ہے نا علم کو پیش کریں گے تو لام حالہ اس کے ساتھ اگر ہیرا پھیری کریں گے تو اس کا جواب تو دیا جائے گا نا۔ ہم اپنے علماء کا وہ علم پیش کریں جو 56 سے زیادہ ممالک میں اسلامی جھنڈے لہرا رہے ہیں، وہ علم پیش کریں۔ آپ کو تو میں نے کہا کہ آٹے میں نمک برابر بھی آپ کا وجود نہیں ہے۔ آپ کہاں ترقی کر گئے ہیں اپنا علم لے کر؟ آپ کے علم کو کس نے قبول کیا؟ کسی نے بھی قبول کیا؟ مسترد ہے یہ آپ کا عقیدہ بھی، آپ کا دین بھی، اس کو دنیا میں کہیں پذیرائی نہیں مل رہی۔ ربوہ آئے تھے وہاں سے قادیان اٹھ کے، وہاں سے آپ انگلینڈ آ گئے، یہاں سے اب افریقہ جانا ہے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ لیکن یہ علم، یہ نقطے، یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ باطل ہے، یہ کہیں بھی پھیلنے والا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی نہیں نکلی، ایک آیت بھی نہیں نکلی۔ وہ قرآن کریم بھرا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین کے دلائل سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بھائی ان کو نیچے کر دیں، کیوں آپ لیتے ہیں لوگوں کو اوپر، پھر وہ مائک اوپن کر کے شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں بولنا، میرا ٹائم بھی کھا رہے ہیں بیچ میں۔ خود مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ بتاؤ غلط لکھا ہے مرزا صاحب نے؟ قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، وہ ان پر ایمان لانے والے مومن ہیں، اور جو آپ کے مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے نا، اس کو ماننے والے کافر ہیں۔ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جنہوں نے مرزا صاحب پر نازل ہونے والے کلام کو مانا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا۔ اور آپ کے مرزا صاحب کی وحی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ وحی 1886 کے بعد شروع ہوئی ہے جب انہوں نے چلہ کاٹا تھا ہوشیارپور میں۔ ہمارا تو سارا قرآن ختم نبوت کے دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کے پاس آپ کے گھر سے دلیل دے دی ہے۔ جی مرزا صاحب نے ضالہ حام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ بتاؤ غلط لکھا ہے انہوں نے؟ جی 2 منٹ ہو گئے آپ کے، 2 منٹ ہو گئے بھائی۔ میرا ٹائم کھا بھی گیا سی نا، بندہ جڑے آ گیا سی۔ ہاں جی دیکھیں، دوبارہ آپ شرمندہ ہیں اپنے علماء کی تحریرات سے، اسی لیے آپ نے چھپائی ہوئی ہیں، دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے۔
دوسری بات پھر آپ نے گھمائی, آپ نے قسم کھائی ہے کہ سیدھی بات کبھی نہیں کرنی. میں آپ سے سورہ فاتح کی ایک آیت پوچھ رہا ہوں, کب سے پوچھ رہا ہوں آپ کے علماء, کیا آپ نے ابھی تک وہ آیت پیش کی نہیں کی؟ آپ نے کہا آپ آٹے میں نمک کے برابر. میں یہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہے نا, یہ بھی آپ کے پورے آٹے پہ بھاری ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, بلکہ قیمہ کر دیا. آپ اپنا گھر مجھے دیں, میں اس کو ٹکڑے کرتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ مجھے دوست سمجھتے ہیں دشمن سمجھتے ہیں, میں تو بلڈوزر چلا دیتا ہوں. آپ کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نعوذ باللہ بلڈوزر چلائے ہوئے ہیں, اور مرزا صاحب آئے ہیں اس عمارت کو دوبارہ درست کرنے کے لیے. اگر بلڈوزر نہ چلائے ہوتے تو مرزا صاحب کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ کو ابھی بھی ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ سب ایک ہو جائیں. کب ہم نے آپ پر قوری پابندیاں لگائی, آپ کے گھر جلائیں گے ایک ہونے میں, نہیں جلائے تو کیوں نہیں ہوتے ایک بھی نہیں ہونا. نبی کی کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی رکھنے ہیں, اپنی تحریر انسان کے سامنے پیش بھی نہیں کرنی. صرف کرنا کیا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ان کی کتب پر گند ڈالنا. یہ آپ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے دلائل جو ہیں وہ امریکہ کے اخباروں نے دیے 30-40 میں. محمد حسین مطالبی صاحب کا نام امریکی اخباروں میں کہیں آیا اس وقت تو بتائیں. جرمنی میں دنیا میں سب سے مضبوط ملک اگر امریکہ کے باہر معاشی طور پہ ہے تو جرمنی ہے. جرمنی میں آپ حسین مطالبی پیر ملی شاہ صاحب کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ان کی لائبریری میں جا کے دیکھیں, ہماری کتب پڑی ہوئی ہیں. ان کی حکومتی ادارے, ان کے جو خفیہ ادارے ہیں, ان کے تعلیمی ادارے ہیں, ان کے سائنس کے ادارے ہیں, ہر جگہ بھی ہمارا نام موجود ہے, ہمارے بچے موجود ہیں. مرزا صاحب حضرت مسیح صاحب کی کتب کے ترجمے یہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں ان کو, ان پہ تحقیقی مکالمے. پیر ملی شاہ صاحب کو جرمنی میں آپ یہاں پہ میں جہاں فرینکفورٹ میں کسی سے پوچھ رہے ہیں, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. آپ کے علماء کا نام اللہ تعالیٰ نے دفن کر دیا ہوا ہے, وہ صرف آپ کی دلوں میں زندہ ہے جو کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں. حضرت مسیح صاحب کا نام پوری دنیا میں ٹھیک ہو گیا, ٹائم آپ کا ہو گیا, ٹائم آپ کا ہو گیا. بٹ صاحب بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں بھائی ہم آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں, لیکن ہم پورے آٹے سے بھاری ہیں. یہ نمک کہتے ہیں کہ پورے آٹے پہ بھاری ہے. صدقے جائیں, ان بیچاروں سے اپنا وزن تو سنبھالا نہیں جا رہا. انہوں نے آٹے پہ کیا نمک ڈالنا ہے, آٹے پہ کیا وزن ڈالنا ہے. ان سے اپنا وزن اٹھا کے, اپنا بوجھ اٹھا کے چلا نہیں جا رہا. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آج صبح ٹک ٹاک کھولیا, وہاں پر مرزائی لڑ رہے تھے. واٹر ایک طرف تھا اور علی احمد صاحب, یہ 2 بندے ایک طرف تھے, باقی 8-10 بندے ان کو کہہ رہے تھے. سدھو سے وہ کیا نام ہے اس کا, سدھو جٹ, اور دوسرے تیسرے نا وہ آپ کا ناصر کینڈا والا, وہ کہہ رہے تھے مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے. یہ کہہ رہے تھے نہیں ہے. سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ, سنبھالیں گے دامن وہ کیا خاک کسی کا. آپ سے اپنا وزن اٹھایا نہیں جا رہا. آپ نے مسلمانوں کے اوپر کیا بوجھ ڈالنا ہے. مسلمانوں کے بالمقابل آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان آپ کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتے, مسلمان آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کے یہ حالات ہیں, آپ تو آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. جب یہ مرزا صاحب فوت ہوئے 1908 میں تو سب سے پہلے 2 گروہ ہوئے آپ کے, ایک لاہوری گروہ بنا, ایک قادیانی گروہ بنا. اس کے بعد کئی گروہ اس میں سے نکلے ہیں کہ وہ ایک لاہور میں اور نکلا تھا, یہاں پر یہ جنبا گروہ نکلا ہوا ہے, سلطانی گروہ نکلا ہوا ہے, فلانا گروہ نکلا ہوا ہے. ابھی اس وقت 3 گروہ موجود ہیں اور تینوں کے افراد یہاں ٹک ٹاک پر موجود ہیں. آپ کے آپس میں یہ حالات ہیں کہ وہ جنبا گروہ آپ کو فاسق اور کافر سمجھتے ہیں, اور آپ کے یہ حالات ہیں آپ ان کو نزدیک نہیں آنے دیتے. چلیں ان کو تو چھوڑیں, وہ تو آپ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جن کو آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, آپ نے مرزا صاحب کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان کو تو چھوڑ دیں جو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا آپ کا تو کم از کم صحیح سلامت ہونا چاہیے نا. آپ کا اپنا ٹکڑا قادیانی خلافت کا وہ صحیح سلامت نہیں ہے. اس کے یہ حالات ہیں کہ میں درجن بندے پیش کر سکتا ہوں. طاہر امجد ٹونی ہو گیا, یہ ناصر ہو گیا, یہ واٹر ہو گیا, یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. آپ کے باقی ساتھی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اچھا 1 منٹ رہتا ہے, چلیں. ایک گروہ, ایک ٹکڑے کے بھی آگے سے کئی ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. آپ کا جو ایک ٹکڑا ہے نا قادیانی گروہ کا, خلافت کا ٹکڑا, اس کے اندر کئی ٹکڑے بنے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہیں, دوسرا کہتا ہے بن باپ نہیں ہیں. ایک کہتا, مرزا صاحب کہتے ہیں جو بن باپ نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ناصر کینڈا والا وہ آپ کا ایسے سمجھ لیں مفسر قرآن ہے, وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں تھے, اور وہی آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے قرآن کی تفسیریں بیان کر کے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صبح آپ کے چوتھے خلیفہ کی وہ ویڈیو چلا چلا کے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہاں ہمارے خلیفہ رابعے نے کہا ہے کہ نبوت جاری ہے. وہ دوسرا بھی انہی کی ویڈیو پیش کر رہا تھا کہ یہ دیکھو یہاں مرزا طاہر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. پیش گوئی ایک کی تھی, وہ آگے اب کہاں سے آنا ہے نبی. تو آپ کی ایک گروہ کے یہ حالات بنے پڑے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. آپ نے مسلمانوں کے عقیدے کو تو کیا ڈیمیج کرنا ہے, آپ کا اپنا عقیدہ آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اپنا بٹ صاحب
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. آئی تھنک عمران کالو صاحب میں نے دیکھا ہے نیچے آ گئے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ ابھی وہ ایسے دلائل رکھیں گے کہ آپ تاریخی دلائل ہوں گے اور ان کا جواب آئی ہوپ آپ کو اس سے مل جائے گا جو محمدی مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے, ایسے دلائل اور نشانوں کی روح سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے. جی 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 بالکل آج ایسے ہی ہوگا. اور عمران خان صاحب آئی تھنک آپ بٹ صاحب آئی تھنک یہ آخری تھا یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے آخری ٹرم لینے دیں, پھر چلے دے دیں, پھر وہ دے دیں, پھر عمران کالو صاحب اپنا وہ پریزنٹیشن شو کر لیں گے. ٹھیک ہے بٹ صاحب بولیں. مجھے نہیں آخری دینی ٹرم. دیکھیں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بٹ صاحب کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں چیز نہ کہیں. کوئی بات نہیں ہوگی. ہاں جی ٹھیک ہے. میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے لیے دنیا کی حکومتیں لائبریریاں پیش کر رہا ہوں, اور یہ احمدیت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں؟ ٹک ٹاک. یہ ہے ان کا معیار کسی کو دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں دلیل دیتا ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زمین کم کر رہا ہے. بھائی جو آپ ہمارے مخالفین جو ہم ہی سے نکلے ان کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ ان کی زمین کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے, یا ان کی زمین زیادہ ہوئی ہے جو خلافت کے نیچے ہیں. لاہوری جو ہیں وہ اپنی برڈن کی مسجد کے اخراجات بھی پورے نہیں کر پا رہے. یہ ہے ان کی صورتحال, اور حکومت کو ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی مسجد کے اخراجات پورے کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ سچائی ظاہر ہے. میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت پیش کریں. آپ نے ابھی تک کوئی آیت نہیں, اور آپ مان چکے ہیں کہ ہم نے نبی کی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے کیے ہوئے. اس لیے اگر نام کیے ہوتے تو آپ کہتے کہ ہم نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے. تو بھئی جو ٹکڑے ٹکڑے دین کے کر دیے, اب آپ کو ایک ایسا دین کے اندر فرقہ مل گیا ہے جو سچا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں ہونے دے گا. نہ آپ کے ابا و اجداد کامیاب ہو اس میں, نہ آپ کامیاب ہوگی. شکریہ. یہ کالو صاحب آگے مجھے اس ایک چھوٹی سی بات کا 1 منٹ میں جواب دینے دیں. 1 منٹ مجھے دے دیں. یار میں تو کوئی نئی بات کی نہیں کی ہے آپ نے کہی ہے بات. آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ زمین تنگ ہو رہی ہے, ہاں جو آپ نے کہا ہے زمین تنگ ہو رہی ہے, کن کی زمین تنگ ہو رہی ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کی اور مرزا صاحب کے پیچھے چلے, سب پر زمین تنگ ہو رہی ہے. وہ بھلے لاہوری گروہ ہو, قادیانی گروہ ہو, جمبا گروہ, سب پر زمین تنگ ہو رہی ہے. یہ اللہ کی مار ہے کہ میں نے کہا کہ پہلے 2 ٹکڑے, پھر 3 ٹکڑے, پھر 4 ٹکڑے ہوئے. اب جو ایک ٹکڑا لے کر آپ چل رہے ہیں نا, جو سب سے بڑا ٹکڑا ہے, اس ٹکڑے کے اندر کئی ٹکڑے بٹے پڑے ہیں. ان کا آپس میں اتفاق رائے نہیں ہے. میں نے کہا ایک کہتا ہے نبوت جاری ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جاری. ایک کہتا ہے مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں کیا. ایک ہمیں کافر قرار دیتا ہے, دوسرا ہمیں مسلمان بھائی قرار دیتا ہے. آپ کے اندر کے یہ حالات میں سنا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں لائبریریاں پیش کرتا ہوں, یہ ٹک ٹاک پیش کرتا ہے. بھائی آپ یہاں سے کہتے ہیں دیگ کا دانہ چیک کر لیں تو پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے. یہ ٹک ٹاک دراصل آپ کی جماعت کی ایک نمائندگی ہے. جو کچھ یہاں پر ہے یہی آپ کے سینٹر میں ہے, یہی آپ کی لائبریریوں میں ہے, یہی آپ کے فنکشنوں میں ہے. یہی ہے اصل میں آپ کی حقیقت, کہ سب آپ کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ آپس میں بٹے پڑے ہیں. ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ عنقریب یہ ختم ہونے والے ہیں. آخری آکسیجن کا وہ ماسک لگا ہوا ہے, چند دن کی بات ہے. بہت بہت شکریہ جی. ایپن آئی صاحب مجھے نیچے اتارنا چاہیں تو اتار دیں. لیکچر ان کا سٹارٹ کریں, ریکارڈ کر کے پھر ہمیں بھیج دیں, یا لنک شیئر کر دیں کہ بھئی ہم نے اپلوڈ کر دیا. آئی تھنک آپ اگر آپ اپنے ان کو کہہ دیں اگر وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں, کوئی وہ نہیں ہے. تاکہ پھر ایکسٹراز بھیجنا یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. آپ اپنی کسی بھائی کو کہہ دیں کہ وہ اگر ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہاں بھائی دیکھیں بابر بھائی نیچے ہیں, ریکارڈنگ کر دیں گے, یا ابو بکر بھائی کوئی ہے ٹائم ہے نا صبح کا, تو ہو سکتا ہے وہ بیزی نہ ہو. کوئی ریکارڈنگ کرنے والا ہے بندہ نیچے مسلمانوں میں سے؟ کوئی نیچے لکھ دے تاکہ کیا کہتے ہیں شروع کر سکیں. ریکارڈنگ ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے یوٹیوب پر بھی. یہ اچھا ہے. السلام علیکم. عمران بھائی آپ کر دیں گے؟ آپ کہہ رہے آپ مطلب وہ کر دے گا, آپ ہماری طرف سے کون کرے گا آپ کو پتا ہے؟ ہماری طرف سے عبدالواسع کر دے گا, ابھی میں ان کو بلاتا ہوں. ان کو بلا لیں, پھر بلا لیں. آپ کے کوئی پوسٹر ہے عمران بھائی؟ پوسٹر ہے جی میں پوسٹر میں نے بنایا ہے, وہ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. وہ آپ مینگو کو سینڈ کر دیں, یا 1122 صاحب کو. یار وہ آپ کیسے سینڈ کریں گے؟ مینگو بھائی ان کو کر دیں سینڈ, آپ 1122 صاحب کو, وہ مینگو کو بھیج دیں گے پھر, یا علی اکبر کو بھیج دیں گے. یہ میرا اپنا میں علی اکبر کو آئی ڈی ریکارڈ ہونے لگی ہے. ہاں علی اکبر جی, ندا نصر والی آئی ڈی ریکارڈ ہونے لگی ہے. نہیں آپ نیچے جائیں, آپ نیچے جائیں. میں نے نکال دیا یار وہ, بس پتہ نہیں نکال دیا انہیں.
چلے گئے نیچے، وہ ان کو پتہ بھی ہے ہم جی۔ یہ کہاں گئے؟ اسے کہتے ہیں سپورٹس میرے بھائی، اسے سپورٹس کہتے ہیں، سلیجنگ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی موڈریشن واپس آ گئی ہے؟ کیونکہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ آپ کو ایشو تھا کوئی، کیا میرا کرتے خیال ہو ہے یار؟ ٹیکنیکل۔ مینج گیس کا کدھر گیا؟ یہ نیچے لے لیں ان کو نا، واسف بھائی کو، اللہ والی جو آئی ڈی ہے۔ اللہ والی آئی ڈی، اوکے 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 اوکے، یہ کریں گے ریکارڈنگ۔ یار ریکارڈنگ بھی کریں گے، ساتھ والا جاتی ہے دکھائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پھر بتا دیجیے گا آپ کی اسکرین بڑی رکھنی ہے یا عمران صاحب کی بڑی رکھنی ہے، تو اس حساب سے کر لیں گے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے ہم جتنا کنسائز ہو سکتا ہے، لائک شارٹ سے مراد یہ کہ کام ہو سکتا ہے اتنا کریں، کیونکہ زیادہ لمبی ہوگی تو پھر وہی بات ہے، لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی پھر وہ اتنا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، تو پھر کیونکہ یہ صرف جواب نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ سیکھنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اس میں اپنے جو احمدی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی سنتے ہیں اور اسے علم حاصل کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم جب کوئی ایسا کوئی بات کرتا ہے تو ان کو جواب دے سکتے ہیں، تو یہ بیسیکلی سب کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہ اس سے مقصود ہمارا کسی یہ نہیں ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا، یا ہمارا مقصد یہ ہے سیکھنا ہے اس سے، تو اس کو علمی ہم حساب سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اوپن ایج میں تمہیں ایک ریکمینڈ کروں گا، پلیز جو ہے نا کمنٹس آف کر دو اس کے دوران نا، لائک لاسٹ۔ ہاں میں ابھی کر دیتا ہوں، میں بس نا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ شروع ہو جائیں، اس کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انفارمیشن کوئی چیز ہمیں کچھ آئی ہو نیچے، کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہو، ادروائز ہم کامنٹ آف کر دیں گے جیسے ہی پریزنٹیشن اسٹارٹ ہوگی۔ 1122 بھائی، میں نے آپ کو نا پوسٹر بھیجا ہے، آپ بھیجیں کائنڈ ہارٹ بھائی کو یا ولی اکبر بھائی کو بھیجیں، جن کو بھیجنا۔ کائنڈ ہارٹ بھائی یا مجھے آپ نمبر بھیجیں، میں آپ کو ڈائریکٹ بھیج دیتا ہوں۔ اور علی اکبر اوپر آ جائے نا، علی اکبر صاحب، اگر کیونکہ وہ بھی علی اکبر ہے کہاں؟ ماڈریٹر ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، نظر نہیں آیا آج، وہ ماڈریٹر ہیں ویسے تو، نظر نہیں آیا آج وہ یوزلی آتے ہیں تو ان کو بھی بڑا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ والا یا پھر 2 آئی ڈیز ہیں اللہ والا صاحب، نہیں ایک ہی ہے وہ۔ ایک بار مجھے بھیج دے گا، میں اس کو اسنیپ چیٹ پہ بھیج دوں گا نا اوپن ایج کو۔ چلیں آپ لے لیں، مجھے بھیج دیں، پھر میں بھی لگا سکتا ہوں، بٹ بہتر ہے یہ اللہ والا صاحب ہی لگا لیں، ٹھیک ہے، میرا خیال اللہ والا صاحب ہی لگا لیں۔ ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حصہ اول ہے حضرت کون ہے یہ مرزا صاحب۔ پرومسڈ اوشو؟ چھوڑیں یار، چھوڑیں حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے اس پر جو ہے عامر نذیر صاحب کے اعتراضات، اور یہ جو حصہ اول ہے یہ پیش گوئیوں پر ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہہ دیا پیش گوئیاں۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا لاؤڈ بول لیں، اگر تھوڑا سا زیادہ تو مے بی اچھا ہوگا۔ آئی نو آپ کہیں اگر ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں آپ اتنا نہیں بول سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، بہترین، زبردست۔ ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو اور آپ کا بھی بہت شکریہ، اوپن ایج بھائی، کائنڈ ہارٹ بھائی کا بھی ہم شکر گزار کرتے ہیں۔ شکر تھینک یو ہے آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس طرح سے جو ہے نا ایک طریقے سے ہم اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ جماعت احمدیہ جب سے قائم ہوئی ہے، جب سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تو اس وقت سے آج سے 130 سال جو ہیں، جتنے بھی اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو تب سے ہی اعتراضات کے ہم جواب دے رہے ہیں، ہمیشہ اعتراضات کے ہم نے جواب دیے ہیں، اور جو اعتراضات آج مخالفین کر رہے ہیں، جن اعتراضات کو یہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ان اعتراضات کے جواب دیے گئے تھے، اور آپ کی زندگی کے بعد خلفاء اور آج تک جو ہے معاملہ، وہ اب تک یہ اعتراضات کے جواب ہم دے رہے ہیں، اور مخالفین کی طرف سے اکثر و بیشتر وہی اعتراضات دہرائے جا رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دہرائے جاتے تھے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہی اعتراضات دہرا کیوں رہے ہیں بار بار، کیوں نئے اعتراضات، کوئی نیا اعتراض نہیں لے کر آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکھی پر مکھی مارنے والا صاحب ہے، کہ ایک اعتراض کسی نے اپنی کتاب میں اگر لکھ دیا ہے اور اس کا جواب بھی مل گیا ہے، تو اس نے جواب نہیں لکھا، اعتراض تو اس نے لکھ دیا لیکن جواب سکپ کر گیا،
اور جب پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی کہ کلمے کے نام پر احمدیوں کو قتل عام شروع کر دیا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی پر، وہ گواہی کے جس کے لیے انبیاء آتے تھے اور مومنین کی ایک جماعت قائم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک گواہی دو، اور وہ گواہی کیا ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے اور انہوں نے ایک گواہی لی، اور وہ گواہی یہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ گواہی احمدی دیتے ہیں اور پاکستان میں ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں صرف اس گواہی کی بنیاد پر، اور جو احمدیوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ بارہا ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں، لیکن مخالف کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جواب تو سکپ کر جاتا ہے، اعتراض سکپ نہیں کرتا۔ اعتراض ہمیشہ وہی سیم دہراتا رہتا ہے، جواب نہیں دکھتا۔ تو آج میں سب سے پہلے شروع کروں گا یہ پیش گوئیوں کا۔ تو پیش گوئیوں کے حوالے سے یہ سننے والوں کے لیے بھی ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے انبیاء کو غیب کا علم دیتا ہے۔ یہ انبیاء کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے جس سے انبیاء پہچانے جاتے ہیں، نبی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں پر جو ہے نا وہ اپنی غیب کا علم جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، ان کو اپنا غیب کا علم دیتا ہے، اور یہ انبیاء کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس مستقبل کی خبریں ہوں جو سچی ہوں، اور وہ کہتا ہو کہ یہ خبر مجھے خدا نے دی ہے، اور وہ خبر سچی ثابت ہو جائے، مینو ان ویسے ہی ثابت ہو جائے جس طرح اس نے بیان کی ہے، تو لازمی جو ہے وہ یا تو نبی ہے جس طرح وہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن کریم میں کہ میں شیطان کو بھی جو ہے نا وہ غیب کا علم دیتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے۔